نونی یوں تو بڑا اچھا بچہ تھا، مگر اس میں ایک بات بہت بری تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ وہ ایک کامچور لڑکا تھا۔ اسے اگر کسی کام کو کرنے کا کہا جاتا تو وہ صاف منع کر دیتا۔ اس کی امی باہر برآمدے میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی ہوتی اور اس سے کہتی، نونی بیٹے ذرا باورچی خانے سے مجھے تھوڑے سے لہسن لا دو، تو وہ صاف منع کر دیتا، میں نہیں لاؤں گا، آپ خود ہی لے لیں، اور اپنے کھیل میں ہی لگا رہتا۔ جب اسے پیاس لگتی تو وہ بیٹھے بیٹھے آواز لگاتا، امی پیاس لگی ہے، پانی لا دیجیے۔ اسکول کا کام وہ بہت مشکلوں سے کرتا تھا۔ امی کے بار بار کہنے پر کام ختم بھی کر لیتا تو کتابوں کو بستے میں نہیں رکھتا تھا، انہیں قالین پر ہی بکھرا چھوڑ دیتا۔ اس کی امی کی نظر جب ان پر پڑتی تو وہ انہیں اٹھا کر اس کے بستے میں رکھتی۔ چھٹی کے روز اس کے ابو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے اور اخبار والا اخبار پھینک کر چلا جاتا تو وہ کہتے، نونی شاباش، ذرا دوڑ کر اخبار تو اٹھا لے آؤ۔ نونی جھٹ بہانے بنا دیتا، ابو باہر موٹا بلا بیٹھا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابو بیچارے خود جا کر اخبار اٹھا کر لے آتے۔ وہ اپنے اسکول کا کام بھی بہت نخروں سے کرتا تھا۔ اسے اسکول جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ صبح دیر تک مزے سے سوتا رہے، لیکن ابو کی ڈانٹ کے ڈر سے اسے اٹھنا پڑتا تھا۔ اسکول پہنچ کر وہ اپنی ڈیسک بھی صاف نہیں کرتا تھا، پھونکے مار کر اس پر لگی گرد صاف کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے سارے دوست اپنے ڈیسک میں رکھے ڈسٹر نکال کر اپنی اپنی ڈیسکیں صاف کر رہے ہوتے تھے۔ وہ سوچتا کہ اگر امی اسکول میں بھی ہوتی تو مزہ آ جاتا، وہ ڈیسک بھی صاف کر دیا کرتی۔ اگر کہیں کام چوری کا مقابلہ ہو رہا ہوتا تو کوئی کام نہ کرنے کی وجہ سے نونی کو پہلا انعام مل سکتا تھا۔ اب وہ چوتھی جماعت میں آ گیا تھا اور تقریباً 8 برس کا ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود اس میں کوئی کام کرنے کی عادت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ تو اسے جوتوں کے تسمے باندھنے آئے، نہ پینٹ شرٹ کے بٹن لگانے آئے۔ صبح اسکول جاتے ہوئے وہ یونیفارم اور جوتے پہن کر بیٹھ تو جاتا، مگر بٹن لگانے اور تسبیح باندھنے کے لیے اسے امی کا انتظار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہوتی تھی۔ اس کے ابو آفس کی تیاری کر رہے ہوتے تھے، اس لیے وہ اس کی کوئی مدد نہیں کرتے تھے۔ ایک روز صبح کے وقت اس کی امی نے کہا، نونی بیٹے دلیے کا پیالہ میز پر رکھ دو، میں تو سین سیکھ رہی ہوں۔ نونی نے کہا، امی میری پینٹ کا بٹن نہیں لگا ہے، اگر میں کرسی سے کھڑا ہوا تو وہ اتر جائے گی۔ یہ سن کر اس کی امی بیچاری خاموش ہو گئی۔ انہیں خود ہی دلیے کا پیالہ میز پر رکھنا پڑا۔ اس کے کوئی کام نہ کرنے کی عادت پختہ سے پختہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی امی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ سوچتی تھیں کہ اس بری عادت کے چھٹکارا نہ پایا تو نونی بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ اس کے کام نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے اسے بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک روز اس کے ابو سے بھی بات کی۔ وہ تھوڑی دیر تو خاموشی سے کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، بات تو فکر کی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کی اس عادت کو ختم کروائیں۔ ایک دفعہ اتوار کے روز نونی کی امی دوپہر کا کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ نونی اپنے ابو کے ساتھ بیٹھا ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہا تھا۔ کارٹون کے دوران جب اشتہارات کا وقفہ آیا تو نونی نے اپنے ابو سے کہا، ابو مجھے کارٹون دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت کارٹون ہی دیکھتا رہوں۔ اس کے ابو نے مسکرا کر کہا، کارٹون تو ہوتے ہی مزیدار ہیں، بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ ہر وقت انہیں دیکھتے رہیں۔ مگر یہ بات ممکن نہیں ہے، سب لوگ اگر ہر وقت ٹی وی کے آگے ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر دوسرے کام کون کرے گا؟ ابو یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی، اگر ہمارا دودھ والا، اخبار والا، خاکروب اور ہمارے گھر میں کام کرنے والی ماما یہ سب لوگ مزے سے بیٹھ کر کارٹون ہی دیکھتے رہیں تو پھر دودھ اور اخبار کون لائے گا؟ ہمارے گھر کا کچرا کون اٹھائے گا؟
ہمارے گھر کی صفائی اور کپڑوں کی دھلائی کون کرے گا؟ نونی نے کہا۔ اس کی بات سن کر اس کے ابو بڑے پیار سے بولے، ہمارے نونی نے تو بہت اچھی بات کی ہے، نونی تو بہت سمجھدار بچہ ہو گیا ہے۔ ابو کے منہ سے اپنی تعریف سن کر نونی خوش ہو گیا۔ اس نے مزید کہا، اور ابو، اگر آپ بھی ہر وقت کارٹون ہی دیکھتے رہیں تو پھر آفس کیسے جائیں گے؟ آفس نہیں جائیں گے تو آفس والے پیسے بھی نہیں دیں گے، اگر پیسے نہیں ملیں گے تو ہمارا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ بالکل، اس کے ابو نے سر ہلا کر کہا، اگر تم غور کرو تو دنیا کے بہت سارے انسان ہمارے لیے کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے کپڑے بنا رہا ہے تو کوئی جوتے، کوئی ہمارے اسکول کی کاپیاں کتابیں پرنٹ کر رہا ہے، کوئی ان کاپیوں کتابوں کو رکھنے کے لیے بستے تیار کر رہا ہے، اور کوئی بچوں کے کھیلنے کے لیے طرح طرح کے کھلونے بنا رہا ہے۔ کسان ہمارے لیے اناج اور سبزیاں اگاتے ہیں، مزدور ہمارے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں۔ غرض کے اس طرح کے کاموں کو اتنی مثالیں ہیں، ہمیں ان گنتے گنتے تھک جائیں گے اور وہ ختم نہ ہوں۔ جو لوگ ہمارے لیے اتنے بہت سے کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ ابو کی بات سن کر نونی سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، اور ابو، امی بھی صبح سے رات تک گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں تمام چیزیں ریڈی ملتی ہیں۔ ان کی تو اگر طبیعت بھی خراب ہو تب بھی وہ کاموں میں مصروف رہتی ہیں تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ تو ہے، ماشاءاللہ، تمہاری امی بہت ہمت والی ہیں۔ ایسی ہی ہمت والی تمام بچوں کی مائیں ہوتی ہیں، انہیں گھر کے بہت سے کام کرنا پڑتے ہیں۔ اچھا، اب تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے یہ جو تمام باتیں کی ہیں، ان سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ نونی نے تھوڑا شرماتے ہوئے کہا، جب اتنے سارے لوگ ہمارے کاموں میں مصروف ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کام کیا کریں، جیسے کہ ان کے کاموں سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، ہمارے کاموں سے انہیں بھی پہنچے۔ شاباش، اس کے ابو نے خوش ہو کر کہا، بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے کام تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں اپنی امی اور بھائی بہنوں کی تھوڑی بہت مدد کریں۔ خود یونیفارم اور جوتے وغیرہ پہن لیں، اپنے بستوں میں خود ہی کاپیاں کتابیں اور دوسری چیزیں سنبھال کر رکھ لیں، اپنے جوتوں پر پالش کر لیں، پیاس لگے تو خود ہی اٹھ کر پانی پی لیں، اسکول سے آ کر یونیفارم کو ہینگروں میں ٹانگ کر احتیاط سے الماری میں رکھ دیں، کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو کچن میں لے جا کر رکھ دیں۔ اس کے علاوہ ایسے ہی دوسرے چھوٹے موٹے کام جو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، انہیں کریں۔ انہیں اگر بچپن سے ہی چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی عادت ہوگی تو وہ بڑے ہو کر بڑے بڑے کام بھی کر سکیں گے۔ یہ بات تو یاد رکھنے کی ہے کہ ایک اچھا اور ذمہ دار انسان ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے۔ ابو کی باتوں کا نونی کے دل پر بہت اثر ہوا تھا۔ اتنے میں اس کی امی کی آواز آئی، کھانا تیار ہو گیا ہے، آپ لوگ ہاتھ دھو کر ٹیبل پر پہنچ جائیں۔ ان کی بات سن کر نونی جھٹ کچن میں پہنچا، اپنے ہاتھ دھوئے۔ اس کی امی خالی پلیٹیں اور چمچے ٹیبل پر رکھنے جا رہی تھی۔ نونی نے کہا، امی، آپ کھانا نکالیے، یہ چیزیں میں ٹیبل پر رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر اس کی امی حیرت زدہ رہ گئیں۔ نونی نے ان کے ہاتھوں سے پلیٹیں اور چمچے لیے اور انہیں ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی امی جب سالن کا ڈونگا لے کر وہاں پہنچی تو وہ دوڑ کر گلاسوں کا سٹینڈ اور فریج میں سے پانی کی ٹھنڈی بوتل لے آیا اور انہیں میز پر رکھ دیا۔ یہ سب دیکھ کر نونی کے ابو بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ نونی کی امی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نونی، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ امی، ابو نے مجھے بتایا ہے کہ دنیا کے بہت سارے لوگ ہمارے لیے ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں اور ہماری سہولیات کے لیے مختلف چیزیں بناتے رہتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہمارے گھر میں طرح طرح کی چیزیں ہیں جن سے ہم آرام اٹھاتے ہیں۔ کام کرنا بہت اچھی بات ہے، ہمارے کاموں کی وجہ سے دوسروں کو آرام ملتا ہے۔ آج کے بعد میں بھی کام کیا کروں گا۔ یہ میری غلطی تھی کہ پہلے میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا اور آپ سارے کام آپ سے کرواتا تھا۔ نونی بیٹا، میں خوش ہوں کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور تم کام کی اہمیت سے واقف ہو گئے ہو۔
ابھی تو تم چھوٹے ہو، بڑے ہو کر تمہیں کام کی اہمیت کا مزید اندازہ ہوگا۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے کام کرنے سے نہ صرف ہمیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اپنے کسی عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا نیکی کا کام ہے۔ اب آپ کو مجھ سے کسی کام کا کہنا نہیں پڑا کرے گا، میں خود سے ہی سارے کام کیا کروں گا، نونی نے کہا۔ اس کی بات سن کر اس کی امی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔